جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی سید الشہداء کے جلسے کو سجا کے اپنی بیداری اور ایمانداری کا ثبوت پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جوانوں کی جوانی کو سلامتی عطا فرمائے، خدا آپ کی نسلوں کو حسین اعظم کا غلام بنائے۔ بہت اچھے کلام بنی اور بہت اچھی تقریر بھی آپ نے آج سنی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ میرے شاگرد ہیں، میرے ہی مدرسے سے ان کی پڑھا۔ خاص چیز ایک اور بھی ہے ان کے اندر، جتنے شاگرد ہمارے رہے ہیں میں بھی درسگاہی آدمی ہوں، آج تک پڑھاتا ہوں، سارے شاگرد ایک دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مگر میں نے ان مرادات سے ابھی الگ نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، بچپن سے ایک اللہ کے ولی کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک بھائی کے بزرگ ہیں علاقے میں، ان کا مظہر ہے، ان کے دادا، ان کے والد، ان کے نانا، ان کے ماموں، اور یہ بچپن سے اسی بارگاہ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس بارگاہ سے اللہ رب العزت نے انہیں بہت کچھ عطا کیا۔ جتنے بھی بڑے بڑے خطیب شورا ہیں وہ ان سے بے پناہ ان سب کو لگا ہو، سارے لوگ ان سے فیض اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں فیض بخشی ہے، یہ عامل بھی ہیں اور عالم بھی ہیں۔ ان کو اجازت ان کے والد نے عطا فرمائی ہے، اور ان کے دادا نے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بارگاہ نبی میں جھوم جھوم کا درود شریف پڑھیں آپ لوگ۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو حسین پاک کے جلسے ملا کر بٹھایا ہے۔ اچھا ایک چیز بڑی سمجھنے کی ہے کہ حسین پاک ان کا سارا گھر شہید ہو گیا کربلا میں، 1400 سال ہو گئے، مگر حسین کا ذکر ہر گھر میں زندہ ہے۔ حسین کا ذکر ختم نہیں ہوا ہے۔ ذکر اس کا باقی رہتا ہے جو زندہ ہوا۔ ان جلسوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حسین زندہ ہے اور حسین کے گھر والے بھی زندہ ہیں۔ دوسرا ایک ثبوت، یزید یہ چاہتا تھا کہ میں نے حسین کو قتل کرا کے ان کا نشان مٹوا دیا۔ اگر پوری دنیا جانتی ہے اس کو کہ یزید مٹ گیا، حسین ہر گھر میں زندہ ہے۔ یزید کا کوئی نام لینے تیار نہیں، اور حسین کے نام پہ لوگ مر مٹنے تیار ہیں۔ یہ سچائی ہے۔ یہ حسین کے غلاموں کی بھیڑ ہے۔ ایک تعداد میں لوگ در چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے رات کے اندھیرے میں آتے اور بیٹھتے ذکر حسین اور ان کے نانا کا ذکر سنتے۔ حسین پاک نبی کے نواسے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جس نے ان کے دامن کو تھام لیا سمجھنا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ ان کے دامن کو تھامنے والا کبھی مشکل میں نہیں جاتا، پریشانی میں نہیں جاتا، اللہ اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ حسین پاک کے ذکر کے تعلق سے
ایک شخص کی زبانی میں نے خود سنا تھا، ایک بہت بڑے عالم ہے، وہ اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ میں سفر میں تھا، ایک بوڑھی عورت سے ملاقات ہوئی، وہ مسلمان نہیں تھی، غیر مسلم تھی، کہتے ہیں اس کی اور میری سیٹ ایک دم قریب تھی، بہت اچھے عالم ہیں، وہ بزرگ عالم ہیں، اپنے کہا دونوں میں ملاقات ہوئی، اجمیر شریف سے آ رہی تھی وہ عورت اور مولانا بھی اجمیر سے آ رہے تھے، اس نے مولانا کا چہرہ لے کر دیکھ کر کہا تھا خدا کا شکر ہے میں بھی مسلمان ہو گئی۔ مولانا بولے کیا تم اس سے پہلے مسلمان نہیں تھی؟ کہا نہیں، کیا مسلم تھی، اب مسلمان ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا مجھے حسین کے ذکر نے مسلمان بنا دیا۔ مجھے مولانا کہتے ہیں مجھے عقیدت ہوئی، دلچسپی ہوئی، میں نے اس سے پوچھا، کہا وہ ذرا بتاؤ تو صحیح کیسے؟ تو وہ پوری عورت کہتی ہے کہ میں جے پور رہتی ہوں، میرے محلے میں ہر سال حسین کا جلسہ ہوتا تھا، میں اپنے دروازے پہ کرسی ڈال کے 25 سال تک حسین کا ذکر سنتی رہی، 25 سال تک۔ 25 سال جب مکمل ہوئے تو کوئی نورانی چہرہ میرے خواب میں آیا، انہوں نے آ کر کہا کیا ہمارے نام پر جھومتی رہے گی یا کلمہ بھی پڑھے گی؟ کہا میں نے صبح اٹھی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ میں غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچی، میں وہاں رو رو کے سو گئی، آنکھ لگ گئی، تو میں نے خواب میں غریب نواز کو دیکھا۔ غریب نواز نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا خوش ہو جا، اللہ نے حسین کے نام پر تیرا بیڑا پار کر دیا۔ اب وہ عورت کہتی ہے ان عالم سے، کہا حسین پاک کے ذکر نے مجھے زندہ کیا ہے، مجھے زندگی بخشی ہے، اور پھر کمال یہ ہوئے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں جن پر کوئی اولاد نہیں تھی، جس دن میں نے کلمہ پڑھ کے اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کی ہے آج دونوں بیٹیوں پر اولادیں ہیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے یہ میرا کمال نہیں، یہ کربلا والے حسین کا کمال ہے۔ حسین کا نام بھی فائدہ دیتا ہے، حسین پاک کا ذکر بھی فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کے گھروں میں بے برکت عطا فرمائے کہ ہر سال تم حسین پاک کی محفل سجاتے ہو، حسین کا ذکر کی محفل سجانے والے کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری مشکلوں کو آسان فرمائے۔ پورا مجمع سبحان اللہ بولو، بات شروع کرتے ہیں۔ کل بات یہ چھوڑی تھی ہم نے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، غار سور میں قیام کیا، پھر یہاں سے سفر کر کے نبی مدینہ پہنچے۔ مدینے میں اللہ کے رسول نے قیام فرمایا۔ حضرت ایوب انصاری کے گھر میں آپ نے قیام کیا، 3 دن تک یہاں قیام کر کے ایک جگہ تھی ان کے گھر کے آگے 2 یتیموں کی، ان کا نام حضرت سہل اور حضرت سہیل ہے۔ نبی نے اس زمین کو خریدا، خرید کر اس میں مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا۔ دھیرے دھیرے اللہ کے رسول کے غلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے۔ لوگ جب سفر کر کے مدینہ آنے لگے تو انہیں سفر کرنے والوں میں ایسے بھی چہیتے تھے جنہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، ماؤں کو چھوڑا، باپوں کو چھوڑا، زمینوں کو چھوڑا، باغات کو چھوڑا، ملکیت کو چھوڑا، حویلیوں کو چھوڑا، دنیا کی چیزوں کاروبار کو چھوڑا، چل دیے نکل کے۔ اور اگر کچھ لے کے بھی چلے تو مکے والوں نے پکڑ کے کہا تم جا سکتے ہو، مکے کی بیٹیوں کو نہیں لے جا سکتے، تم جا سکتے ہو، مکے کا مال نہیں لے جا سکتے، تم جا سکتے ہو، مکے کے گھوڑے نہیں لے جا سکتے، تم جا سکتے ہو،
مکے کے اونٹ نہیں لے جا سکتے، تم جا سکتے ہو مکے کا کمایا ہوا مال نہیں لے جا سکتے، یہاں تک کہ ان کی گود سے ان کے بیٹے چھین لیے، ان کی بیٹیاں چھین لی، احاطہ کر دیا، کھانے کے سامان چھین لیے، پانی کی چھالیں چھین لی، ان کو ننگا کر کے مکے سے نکالا گیا۔ چلے جاؤ، اگر اپنے نبی سے اتنا ہی پیار ہے تمہیں تو سامان نہیں دیا جائے گا، لیکن جب نکلتے تھے رہنا، ہاتھوں میں نہ پانی، نہ کھانا، نہ سامان، نہ پیسہ، نہ گھوڑا، نہ اونٹ، پھر بھی ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہوتی تھی۔ اس حدیث پاک کے مصداق صرف یہی لوگ تھے جو نبی نے کہا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی نے کہا تھا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تم مجھ محمد سے پیار نہ کرنے لگو۔ اس حدیث پاک کے مصداق ہو کر نبی کے غلام مکے سے نکل گئے، مدینہ شریف چلے گئے۔ دھیرے دھیرے پورا مکہ خالی ہو گیا اور مدینہ نبی کے عاشقوں سے بھر گیا۔ جو لوگ مدینے میں آئے تھے ان کو کہا جاتا ہے مہاجر، جو مدینے میں رہتے تھے ان کو کہا جاتا ہے انصار۔ پیغمبر آدم نے جب دیکھا مدینہ تنگ ہو گیا لوگوں سے، بھیڑ پڑ گئی لوگوں سے، تو مسجد نبی میں نبی نے ایک تقریر فرمائی، لوگوں میں صلح کرائی، محبت ڈالی لوگوں میں، اخلاق کا خطبہ دیا میرے سرکار نے۔ تو اس اخلاق کی تقریر سے وہ اثر ہوا مدینے میں کہ لوگ مسجد میں کھڑے ہو گئے، مکے والوں کو سینے لگا کے کہا تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے بھائی ہو، تم میرے گھر میں رہو گے، آدھی زمین تمہاری رہے گی، آدھا باغ تمہارا رہے گا۔ مکے والوں نے یعنی کہ اس چیز کو قبول کیا، مدینے والوں نے قبول کیا، سارا مدینہ میرے رسول کے عاشقوں سے بھر گیا۔ دھیرے دھیرے وہ دن آئے، 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، جب اعلان نبوت کو میرے نبی کے 13 سال گزر گئے، تب میرے سرکار نے مدینے کی سرزمین پر ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا، اے میرے جانثاروں، میرا دل چاہتا ہے میں تم سب کو پھر سے اسی مکے میں لے کے چلوں جس مکے سے تم کو نکالا گیا تھا۔ کیا تم تیار ہو کعبے کا طواف کرنے کے لیے؟ ہاں آقا ہم تیار ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، 12,000 تعداد ہو گئی تھی کلمہ پڑھنے والوں کی، زور سے بولو، پہلے چند لوگ، آج 12,000 تعداد تھی کلمہ پڑھنے والوں کی۔ سب کے ہاتھ میں تلواریں، سب کے ہاتھ میں نیزے، سب کے ہاتھ میں ہتھیار، سب کے ہاتھ ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ 12,000 نبی کے صحابہ میرے نبی کے ساتھ مدینے سے نکلے، مکے کی طرف چلے، خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج اسی مکے کی طرف جا رہے تھے جس مکے سے گالیاں دے کے نکالا گیا، جس مکے سے پتھر مار کے نکالا گیا، جس مکے سے چادریں ان کے گلے میں ڈال ڈال کے انہیں زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر نکالا گیا۔ جب 12,000 اسی مکے کے قریب پہنچے تو نبی نے 12,000 کو بٹھایا، تقریر فرمائی، اور اس تقریر میں ایک خطبہ دیا تھا نبی نے، وہ سننے کے لائق ہے۔ سبحان اللہ بولو، میں تمہیں سنا، زور سے بولو، میں سناتا ہوں۔ پوری دنیا آج تک اس خطبے کا جواب نہیں لا پا رہی۔ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے ایک آواز اسلام کی مخالفت میں اٹھا دیتے ہیں، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ اسلام کی مخالفت میں بول دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام کے خلاف بولنے والوں کو میرے نبی کا یہ خطبہ یاد کیوں نہیں آتا؟ 12,000 تلواریں تھی نبی کے پاس، چند لوگ تھے مکے میں دشمن، لیکن اگر چاہتے میرے نبی تو پورا کفر صاف ہو جاتا، اشارے کی دیر تھی، مگر نبی نے کیا کہا؟ اے لوگو، تم امن والے لوگ ہو، زور سے بولو، تم چین والے لوگ ہو، تم سکون والے لوگ ہو، تم شانتی والے لوگ ہو۔ اگر تمہاری جماعت میں خلفشار ہوگا تو تمہیں لوگ کہیں گے یہ مسلمان نبی کے جو غلام ہیں یہ امن نہیں چاہتے،
اس کا مطلب کیا ہوا نبی کے خطبے سے؟ جو مسلمان ہوگا وہ شانتی رکھے گا، جو مسلمان ہوگا وہ امن رکھے گا، جو مسلمان ہوگا وہ چین رکھے گا، جو مسلمان ہوگا وہ شہر کو دو جگہ بٹنے نہیں دے گا، جو مسلمان ہوگا وہ بستی میں انتشار نہیں ہونے دے گا، جو مسلمان ہوگا وہ کسی کو آپس میں لڑائے گا نہیں، جو مسلمان ہوگا وہ کسی کا دل دکھائے گا نہیں۔ میرے نبی کے خطبے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ میرے نبی نے اپنے غلاموں سے کہا تھا میں بھی امن چاہتا ہوں اور تمہیں بھی دنیا میں امن والا بنانا چاہتا ہوں۔ خطبہ دیا 12,000 صحابہ کو نبی نے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ کتنے حصوں میں بولو؟ 4 حصوں میں۔ ایک بچہ اس مجمع میں بڑا قسمت والا ہے، ایک بچہ اس مجمع میں چہرہ بھول گیا۔ اس نے نبی کہتے آتے ہوئے روم میں سے مجھ سے کہا حضرت اپنی تقریر میں کہیں نہ کہیں خالد ابن ولید کا نام لے دینا۔ سبحان اللہ۔ میں چہرہ تو بھول گیا اس بچے کا، وہ کون تھا؟ ابھی آپ نے کہا اس نے، مگر میں نے کہا بھی میرا موضوع الگ ہے، شاید ہے ان کا ذکر آئے قسمت کے کو کہ ان کا نام آ گیا۔ تو کیسے؟ نبی نے 4 حصوں میں بانٹا صحابہ کو۔ کتنے؟ 4 گروہ جب بنائے تو ایک گروہ ہوتا کہ جس میں خالد ابن ولید تھے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ نبی نے فرمایا لوگ تم امن والے ہو؟ ہاں ہاں آقا ہم امن والے ہیں۔ کہا تم مکے میں ادھر سے جانا، تم ادھر سے جانا، تم ادھر سے جانا۔ جس گروہ میں خالد ابن ولید تھے کہا تم سامنے سے جانا۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ خالد ابن ولید کا دستہ سامنے سے نکلا۔ نبی نے 4 جملے بولے تھے یہاں پر سننے کے لائق ہیں۔ کہا لوگوں آج مکے کے لوگ کم ہیں، تم زیادہ ہو، تم ہتھیار لے کر آئے ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، اے میرے جانثارو تم اپنی طرف سے حملے کی پہل مت کرنا۔ نمبر 1، اگر وہ حملہ کر بھی دیں تو تم کسی بچے کے تیر مت ماننا۔ نمبر 3، کسی عورت یا بوڑھے کے تیر مت ماننا۔ نمبر 4، جس کا دروازہ بند ہو اس کی دیوار کود کے ان کی عورتوں میں جا کے حملہ مت کرنا۔ یہ 4 باتیں نبی نے بولی تھی۔ کہا یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، یہ اچھے لوگوں کی تربیت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ لوگ مکے میں داخل ہوئے، کفار مکہ نے جب مسلمانوں کو آتا دیکھا ہے مکے میں تو خلفشار مچ گیا، شور اٹھ گیا۔ مسلمان مکے میں داخل ہو گئے، کفار نے یکجٹ ہو کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور اس گروہ پہ حملہ کیا جس پر خالد ابن ولید تھے۔ دیکھتی آنکھوں تو صحابی زمین پر مچل مچل کے وصال کر گئے، 2-6 صحابی شہید ہو گئے۔ خالد ابن ولید نے تلوار نکال کے کہا اے لوگوں نبی نے یہی تو کہا تھا اپنی طرف سے حملے کی پہل مت کرنا۔ یہ جب کہا تھا کہ شہید بھی ہو جاؤ، سر پر تلواریں آ جائیں، تب بھی تم تلوار مت نکالنا۔ اے لوگوں نکال لو تلواریں، اس لیے کہ 2 غلام نبی کے زمین پر پڑے ہیں۔ خالد ابن ولید کا اشارہ ہوا، جب تلوار خالد ابن ولید نے گھمائی خدا کی قسم لگتا تھا کہ بجلی چمک اٹھی ہے مکے میں چاروں طرف سے۔ جب تلوار کی نوکیں آئی تو منٹ نہ لگے، چند منٹوں میں مکے کی دیواروں پہ خون، مکے کی راہوں میں خون، مکے کی نالیوں میں خون، یہاں تک کہ جدن نظر جاتی، لاشیں نظر آتی۔ نبی حرم میں پہنچ گئے تھے، میرے سرکار کو خبر ملی، خالد کو سمجھائیں گے آقا مکے کا کفر ختم ہو چکا، لاشوں کے امبار لگا دیے۔ نبی دوڑ کر آئے، دستے کرم اٹھا کر میرے نبی نے کہا خالد تلوار روک لو۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، سبحان اللہ، دل سے بولو، دل سے بولو۔ ہمیں کمزور سمجھا ہے تم نے، ہمیں کمزور سمجھا ہے تم نے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ سنو سنو ہماری پہچان اور شان کیا ہے۔ نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا روک لو تلوار خالد۔ خالد ابن ولید نے تلوار روک لی، لیکن پھینک کر تلوار نبی کے قدموں میں بولے آقا اب بھی تلوار روکنے کا حکم۔ آقا آپ نے کہا تھا حملے کی پہل مت کرنا، ہم نے نہیں کی، مگر دیکھو سرکار 2 صحابی شہید ہو گئے۔ تب میں نے تلوار نکالی، سارا کفر چھپ گیا تھا مکے کا۔ میرے نبی نے کہا نہیں ڈرو
ڈرو مت، اب کوئی تلوار تم پر نہیں چلائے گا۔ سارے کفار ایک مکان میں جمع ہو گئے، صحابہ حرم میں چلے گئے، پیغمبر آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے کفار کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا اب تم خاموشی سے بیٹھے رہو۔ خون کے آنسو رو رہے تھے، گردنیں ہل رہی تھی، ان کے جسم کی یعنی کے بال کانٹوں کے مانند جسم میں کھڑے ہو کے کرتوں کے باہر آ رہے تھے، خون میں لت پت تھے یہ لوگ، سب کے سب ڈر رہے تھے۔ آج وہی آگے سامنے جن کو ہم نے مجنوں کہا، جن کو دیوانہ کہا، جن کو پاگل کہا، جن کے اوپر اوجڑیاں ڈالی، جن کے ٹھوکریں ماری، ہم نے جن کے دین کو غلط کہا، جن کے راستے کو ہم نے غلط راستہ کہا تھا، جن کو ہم نے مجنوں دیوانہ اور پاگل کہہ کر کے دنیا والوں کو ان سے جدا کیا تھا، آج وہ اپنی طاقت کے ساتھ مکے میں ہیں، زندہ نہیں چھوڑیں گے، آج ہمیں مار ڈالیں گے۔ پیغمبر آدم نے کہا نہیں ڈرو مت، ہم رحمت بن کر آئے۔ زور سے نہیں بولو گے، دل سے نہیں بولو گے، مائک والوں تھوڑی آواز بڑھا کر رکھو بھیا، ہم رحمت بن کر آئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، سب خاموش ہو گئے۔ یہاں پر ایک چیز بتاؤں میں، سن کر بہت اچھا لگے گا۔ جس دن مکے سے ہجرت کی تھی نبی نے، تو ہجرت کے 3 دن پہلے، اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، جو کام ہونے والا ہے اس کو بھی نبی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو نبی کو تو خبر تھی ہجرت ہوگی، ابھی تو 3 سال پہلے ابو بکر صدیق سے حرم میں نبی نے کہا تھا ایک دن ایسا آئے گا کہ رات کا وقت ہوگا، سفر تمہارا اور ہمارا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ کلیئر ہے نا؟ یہ چیز نبی کو خبر تھی، ٹھیک ہے؟ تو 3 دن پہلے ہجرت کے نبی حرم میں آئے اور کفار مکہ سے کہا مجھے کعبے کی چابی دو۔ لوگ بولے کیا کرو گے چابی کا؟ کعبے میں کعبہ دیکھو گے، دیدار کروں گا، اللہ کا گھر ہے، مجھے دیکھنے دو کعبہ۔ اتنا جب کہا تو کفار مکہ بولے چلو چلو نکلو حرم سے، ہم تمہیں چابی نہیں دیں گے۔ لہسوئی والوں اتنا سن کر نبی بہت روئے تھے اس دن۔ کیوں نہ روئیں گے؟ کعبہ کس کے صدقے میں بنا ہے؟ کس کے صدقے میں؟ زور سے بولو، کس کے صدقے میں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہوا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ نہ تھے تو کعبہ بھی نہ تھا، کعبہ صدقہ ہے میرے نبی کا۔ اچھا اعلیٰ حضرت نے تو خلاصہ کیا اس کا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو کہا نہیں دو گے، کہاں نہیں دیں گے؟ اب ظاہر ہے بھائی تم نے مکان بنایا ہو، بنیاد رکھی ہو، سجایا ہو، سنوارا ہو، اور تم سے کوئی چابی چھین کے کہتے چل نہیں دیں گے، بولو قسم کھا کے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی نا؟ اچھا تو نبی کو بھی ہوئی تکلیف، لیکن نبی نبی ہوتا ہے، نبی کہتے ہی اسے ہیں جسے پچھلی بھی خبر ہو اور اگلی بھی خبر ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی کا معنی ہی ہے، تو نبی بولے اب تو چابی، مگر یاد رکھنا، لکھ کر رکھ لینا۔ اور کیا لکھیں؟ انہیں تو گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، کفار مکہ کو، کیا لکھیں؟ نبی بولے لکھ لو، ایک دن ایسا آئے گا کعبے کی چابی مجھ محمد کے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا اپنی مرضی سے عطا کروں گا۔ بڑی بات یہ ہے، نبی نے جب اتنا کہا تو کفار مکہ بولے چلو جاؤ دیکھتے ہیں۔ اعلان نبوت کے 13 سال کے بعد فتح مکہ کی تاریخ آئی۔ آج نبی مکے میں 12,000 صحابہ کے ساتھ کفر سکٹا بیٹھا تھا، نبی پہنچ گئے 12,000 صحابہ پورے کے سامنے۔ جانے کے بعد نبی نے کیا کہا؟ لاؤ بھائی مجھے کعبے کی چابی دے دو۔ اتنا جب کہا تو گردنیں جھک گئی، دوبارہ کہا چابی دو۔ سب کے سب بولے ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ نبی جلال میں بولے دو یا تمہارے باپ کا نام لے کے پکارو۔ اتنا جب کہا تو ہاتھ جوڑ کے بولے
ہم اپنے معبودوں کی قسم کھاتے ہیں، ہمیں چابی کا علم نہیں ہے۔ پھر نبی نے ایک نام لیا تھا، وہ نام سنیے، سبحان اللہ بولو تو بتا دوں گا۔ ہاں کیا شان کا اللہ، سبحان اللہ بولیں گے آپ؟ کہاں پر نبی نے ایک جملہ بولا تھا وہ سننے کے لائق، سنیے۔ اور یہ جو جملہ میں بولنے جا رہا ہوں، اگر تم نے دل کے کسی کونے میں رکھ لیا تو زندگی میں سب کچھ بن سکتے ہو، کبھی وہابی نہیں بن سکتے۔ ہاتھ اٹھا کے حسین کے نام پہ جی لگا کے بولو۔ 18,000 سے صحابہ کل بھیڑ ہوتی ہے، تم کتنے ہو گئے؟ زیادہ زیادہ 300 250 400 اتنی تو ہوں گے آپ، یا اس سے کم؟ 12,000 کی بھیڑ کتنی ہوتی ہے سوچیے آپ۔ 12,000 کے بیچ میں نبی مسکرا کے بولے اگر تمہیں علم نہیں ہے چابی کا تو کیا مجھے علم نہیں ہے؟ کیا مجھے نبی نہیں مانتے؟ صحابہ بولے صدقتا یا رسول اللہ، آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے۔ کفار گردنیں جھکا کے بیٹھے تھے، نبی بولے اٹھاؤ گردن، دیکھو ادھر، کیا نہیں ہے چابی کا علم؟ کہا نہیں۔ نبی ہاتھ اٹھا کے بولے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو کیا مجھے بھی نہیں ہے؟ سب کے ساتھ بولے اگر آپ کو علم ہے تو پھر بتاؤ نا چابی کہاں ہے؟ نبی چرال میں بولے کہاں ہے میرا عثمان بن طلحہ؟ ہاتھ اٹھا دیا، جوان تھے، 22 سال کے تھے، سامنے آ کے بولے آقا میں ہوں نہ حاضر۔ نبی بولے عثمان تو نے کلمہ پڑھ لیا مگر تیری ماں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ قوم سمجھ رہی ہے مجھے چابی کا علم نہیں ہے، چلا جا عثمان بن طلحہ، چابی تیری ماں کے پاس رکھی ہے جو آج تک ایمان نہیں لائی تھی، جنہوں نے کلمہ آج تک نہیں پڑھا۔ عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار تھی مگر تیز بہت تھی، ہاتھ میں لی اور کمان سے بیان سے نکالی، بھاگ پڑے گھر کی طرف۔ آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے مگر زندگی میں گھر کا دروازہ نہیں بھولتا۔ یعنی 12 سال کے بعد آئے تھے مکے میں مگر دوڑ کر دروازے پہ پہنچے، جا کے دستک دی، ماں رو رو کے ماں کے اپنے بیٹے کی یاد میں کانٹا ہو گئی تھی سوکھ کے۔ دروازہ کھولا تو بیٹا سامنے، کہا میرا بیٹا آ گیا؟ کہا ہاں ماں میں آ گیا۔ کہا بیٹے آ میں اپنے مٹکے کا ٹھنڈا پانی پلا دوں؟ مگر جھوم کر بولے نا نا پانی بعد میں پیوں گا، پہلے میری پیاس بجھا دے۔ کہا کیسی؟ کہا مجھے کعبے کی چابی دے۔ بول کعبے کی چابی کہاں ہے؟ ماں بولی ہاتھ رکھ کے کاندھے پہ، کیسی بات کرتے ہو مجھ سے اور کعبے کی چابی سے کیا مطلب؟ کہا عثمان بن طلحہ نے ماں کان کھول کر سن لے، چابی دے دے چابی لینے آیا ہوں۔ کہا بیٹے میں اپنے معبودوں کی قسم کھاتی ہوں مجھ پہ چابی نہیں ہے۔ اتنا جب کہا تو تلوار نکالی۔ اے لہسوئی والو یہاں پر ایک جملہ سنو، آج پوری دنیا کی خانقاہوں سے اور یہ ایک آواز اٹھتی ہے ارے میاں بریلی والے سخت بہت ہیں، بریلی والوں میں شدت بہت ہے، بریلی والے تلخ بہت ہیں، جسے دیکھو گمراہی کا فتویٰ، جہاں دیکھو کفر کا فتویٰ۔ میں بھی مانتا ہوں بریلی میں سختی ہے مگر یہ بھی مانتا ہوں اسی سختی نے تمہارے ایمانوں کی آج تک حفاظت کی ہے۔ اگر بریلی کا امام احمد رضا عام پیلوں کی طرح ہو جاتا، خدا کی قسم تمہارے مسلک و مشرق کی دھجیاں اڑا دی جاتی۔ اگر آج اسلام میں ایمان کی بو باقی ہے تو بریلی کے احمد رضا کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، ذکر صحابہ کرام، زندہ باد، علماء اہل سنت، عشق محبت عشق محبت۔ سنیے وجہ تھوڑی کہا تھا کہ دشمن احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، شرک ٹہرے جس میں تعظیم حضور، اس پورے مذہب پر لعنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ سے نہیں سیکھی تھی یہ چیز، رسول پاک کے عاشقوں سے سیکھی تھی یہ چیز، اس کا ثبوت آج لے لو۔ سبحان اللہ بولو تو میں دے دوں، سبحان اللہ، جھوم کے بولو گے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ثبوت میں آ
عثمان بن طلحہ 22 سال کا جوان ماں کے سامنے تلوار نکالی، تلوار ماں کے سامنے تلوار۔ عشق دیکھو یار، ایسا کہتے ہیں عشق۔ یہاں تو اگر بھیا وہابی ہے تو شادی میں کھڑے ہو تم ہاتھ ماندے ہوئے، بڑا بھائی ناپسی ہے تو کہہ رہے ہو ارے ساتھ کیا کرے تاؤ کہنے کو بڑے ہیں، جو بھی ہو گیا ہو گیا، ارے لعنت ہو کرے تاؤ، لعنت ہو کرے بھائی پہ۔ جہاں صحابہ کی گستاخی ہو، جہاں نبی کا باغی ہو، ٹھوکر مارنا گوارا کریں گے، مگر کٹاروں سے ملنا کبھی گوارا نہ کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی سکھایا ہے بریلی کے اعلیٰ حضرت۔ خلط ملت کچھ نہیں ہے بریلی میں، پیور ہے ایک دم پیور معاملہ، ہوگا جہاں ہوگا خلط ملت، یہاں نہیں ہے کمپرومائز غلط فہمی سے۔ 22 سال کے جوان نے تلوار نکالی، جس ماں کے پیٹ سے پیدا تھے نا، اس ماں کے سامنے تلوار نکال کے بولے دیکھ سن، 9 مہینے تیرے پیٹ میں رہا ہوں، کوئی شک نہیں، 2 سال تیرا دودھ پیا ہے، کوئی شک نہیں، 5 سال تک سینے سے لگایا تو نے، کوئی شک نہیں، 15 سال تک پرورش کیا تو نے، کوئی شک نہیں، تیری آنکھوں کے سامنے رہا، لیکن اب تو نبی کا ہو گیا ہوں میں، کلمہ پڑھ لیا میں نے آمنہ کے لال کا، کان کھول کر سن لے میری ماں، میں تیرا بیٹا ہوں، تو میری ماں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیرے پیٹ سے پیدا ہوں، یہ الگ معنی رکھتی ہے بات، مگر سن، میں چابی لینے خود نہیں آیا، تیرے پاس چابی لینے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں نے، میرے اسی نبی نے بھیجا ہے۔ اے میری ماں، کان کھول کر اچھے سے سن لے، تو جھوٹی ہو سکتی ہے، میں جس کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا سننا تھا، ماں کھڑی ہو گئی، کھڑے ہو کے کہا بیٹے پھر رک جا، کیا ہوا؟ کہا بیٹے جب بات ان کی آ گئی تو پھر آجا میرے ساتھ۔ اندر گئی، پٹکے کا منہ کھولا، ہاتھ ڈالا، کعبے کی چابی نکالی، کہا ماں ایمانداری سے بول قبضہ رکھیے، کہا بیٹے سال میں 1 مرتبہ کعبہ کھلتا ہوں، وہ یہ مکے کے جو بڑے بڑے سردار کفار ہیں یہ بطور امانت میرے پاس رکھتے ہیں، مگر بیٹے ایک بات تو بتا دے، صرف 4 لوگوں کو خبر ہے مکے کے کہ چابی میرے پاس رہتی ہے، 400 450 میل کی دوری پہ تیرے نبی کو چابی کی خبر کیسے ہوئی؟ 22 سال کے عثمان بن طلحہ بولے ماں، جو دور کی خبر رکھے اسی ہی کو تو نبی کہتے ہیں، لا چابی۔ 80 سال کی بڑھیا بولی تو پھر سن، چابی بعد میں دوں گی، پہلے دل تیرے نبی کے قدموں پہ قربان کروں گی۔ ہاتھ پکڑا ماں کا، چلے 12,000 صحابہ کے بیچ میں چلے، حرم شریف میں چلے، کفار مکہ آپس میں اگر مگر کر رہے تھے، اگر مگر، کانا پھسکی، اور جب ہمیں خبر نہ چابی کہاں رکھی ہے مکے میں، تو یہ تو 400 میل کی دوری سے آئے ہیں مدینے سے، انہیں کیا خبر ہوگی؟ یہ اگر مگر میں تھے، جیسے آج بھی کچھ اگر مگر میں ہیں۔ ہاں نبی کو غیب ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، سمجھ گئے، مگر جنہوں نے مگر اور اگر کو ٹھوکر مار کے سچائی سینے لگائی، وہ بریلی کا مجدد بولا اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے پر۔ ماں سے کہا ماں نبی ہے وہ، اچھا چلو 12,000 صحابہ کے بیچ میں چلے، لے کے ماں کا ہاتھ، کفار مکہ نے دیکھا تو حیرت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جھوم کے سبحان اللہ۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ عثمان بن طلحہ آ گئے تو وہ تو جب نکل کے گئے تھے تبھی صحابہ بولے کہ چابی تو مل گئی، اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا، جب عثمان بن طلحہ کا چہرہ دیکھا تو 12,000 صحابہ دور سے ہی بولے صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، ہمارا رسول سچا ہے، ہمارا نبی سچا ہے، ہمارا نبی سچا ہے۔ سب نے راستہ چھوڑ دیا، عثمان کو آنے دو، کفار مکہ کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے، نبی کے قریب آیا 22 سال کا
جوان عثمان کیا خبر لائے ہو؟ نبی کی بارگاہ میں بولے آقا چابی بھی لایا ہوں، چابی رکھنے والی بھی لایا ہوں۔ کہا یہ کیوں آئی؟ کہا ان سے پوچھو۔ 80 سال کی بڑھیا قریب آئی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی دیر مت کرو، یہ ہے آپ کی امانت، کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو۔ نبی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا۔ میرے نبی نے کعبے کا تالا اپنے ہاتھوں سے کھولا، 307 جو باطل معبود رکھے تھے بولتا سارے باطل معبودوں کو نکال کے باہر کیا۔ پیغمبر آدم نے پھر اپنے ساتھیوں کو لے کے کعبے کا طواف فرمایا۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ کے قریب آ کر میرے نبی جب کھڑے ہوئے تو سب کے سب کانپ رہے تھے۔ آپ دنیا والے کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، نیزے سے پھیلا، کوئی کہتا ہے ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، کوئی کہتا ہے ہم زمینوں کی ملکیت پر، مسلمانوں کی ملکیت پر قبضہ کریں گے، کوئی کہتا ہے اب ان کے خون کو پی کر کے اپنی پیاس بجھائیں گے، ہم امن پسند قوم مسلم ہیں۔ ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اے دنیا والوں ہماری تاریخ اٹھا کے پڑھو، ہمارے نبی کی زندگی پڑھو، تب تمہیں پتہ لگے گا۔ اگر چاہتے تو کفر ختم ہوتا، مگر نبی نے جب روتے ہوئے کفار کو دیکھا تو ارشاد فرمایا رو مت، تمہاری مائیں انتظار میں ہوں گی، تمہاری بیٹیاں انتظار میں ہوں گی، تمہارے بچے منتظر ہوں گے، سچ بتاؤ مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ سارا کفر ایک زبان ہو کے بولا آپ تو خیر بن کے آئے ہیں، آپ تو کرم بن کے آئے ہیں، رحمت کی پھوار بن کے آئے ہیں۔ مصطفیٰ بولے تو پھر آنسو صاف کر لو، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے آج مجھے مکے میں عزت دی ہے، میں نے اس خوشی میں آج تم سب کو آزاد کر دیا ہے۔ خدا کی قسم کفر یعنی کہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور جن کے مقدر میں تھا انہوں نے نبی کے قدم پکڑے، مسلمان ہو گئے۔ چند تھے جو نکل کر بھاگ گئے، جدھر نظر جاتی تھی مصطفیٰ کا اسلام ہی اسلام نہ تھا۔ یہ اعلان نبوت کے 13ویں سال کی بات ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر مسلمان مکے میں بسنا شروع ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھ کے تاریخ سنیے اسلام کی۔ دھیرے دھیرے پھر واپسی کی نبی نے مدینہ کی، دھیرے دھیرے دن گزرتے چلے گئے، اور 63 سالہ زندگی جب نبی کی مکمل ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے میرے نبی نے اعلان کیا کہ تم سب مسجد نبی میں آ جاؤ، میں تم سے آخری ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پورا مدینہ سمٹ کے مسجد میں آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، اتنی بھی سکت نہیں تھی جسم میں کہ تنہا کھڑے ہو جاتے۔ نبی نے صحابہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر نبی کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر تمہارے میرے رسول نے خطبہ دیا، اس خطبے میں جو جملے ہیں وہ بھی سن لو تم۔ اچھا یہ جو تقریریں آپ سنتے ہیں اس میں جو کہیں کہیں اصلاح کے پہلو آتے ہیں نا، اصلاح کے، ان کو بھی غور سے سنا کریں گا۔ نبی کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہا میرا آخری وقت ہے، میں قبر سے اٹھ کر خطبہ دینے نہیں آؤں گا، لوگوں جو میرا ہوگا وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس مجمع میں نبی بولے، اس مجمع میں جس کا بھی مجھ پر کوئی حق ہو اپنا حق مانگے۔ ام الفضل آئے، میرے 3 دن تھوڑا تو لگوا سکتے ہو، مگر اس آیت کریمہ کو کہاں رکھو گے جو رب نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، نمونہ حیات ہے۔ اے لوگوں میری زندگی نمونہ بن کے آئی ہے امت کے لیے، تمہاری زندگی نمونہ نہیں ہے۔ پھر تو صحابہ خاموش ہو گئے، ایک طرف حسین رو رہے ہیں، ایک طرف حسن رو رہے ہیں، سامنے علی رو رہے ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں علی میں زمین کی طرف جھکے رہا، ایک ہاتھ علی کے کاندھے پر، دوسرا ابو بکر کے کاندھے، حضرت ام الفضل کے کاندھے پر نبی نے رکھا، جھک گئے۔ حضرت عکاشہ گھوڑا لے کے آگے بڑھے، میرے نبی نے کہا لو بدلا، مارو گھوڑا۔ عکاشہ کا جواب سنیں، کیا جرأت ہے غلام کی،
کہنے لگے میری جان آپ کے قدموں میں قربان. سرکار جس وقت میرے گھوڑا لگا تھا تو میری کمر پہ کرتا نہیں تھا. ہوا کے جھونکے نے میرے کرتے کے دامن کو الگ کر دیا تھا. میری پشت پر رہنا تھی. ہو سکے تو آپ بھی کرتا ہٹا دیں تاکہ بدلہ صحیح معنی میں پورا ہو. نبی کہتے علی ایک ہاتھ سے میرا دامن ہٹا دو, میری پشت سے کرتا پلٹ دو. مولا علی کی چیخ تو نکل گئی مگر حکم نبی پر عمل کیا. فوراً نبی کی پشت مبارک سے کرتے کے دامن کو پلٹ ڈالا. جیسے کہ دامن کو پلٹا حضرت عکاشہ بھی رونے لگے اور کوڑا چوم کے گردن میں ڈال لیا. آگے بڑھ کر میرے رسول کی پشت مبارک پر جو مہر نبوت لگی تھی, جو پروردگار عالم نے امتی اور نبی کی زندگی میں امتیاز بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا, اسی مہر کو حضرت عکاشہ نے آگے بڑھنے کے بعد چوم لیا اور قدموں میں گر کے بولے آقا سر ہٹو اٹھا لیجئے, آقا کھڑے ہو جائیے, بدلہ پورا ہو گیا. میرا مقصد کوڑا ماننا نہیں تھا بلکہ میرا مقصد مہر نبوت کو چومنا تھا جو آپ کی پشت پر خدا نے لگا کے بھیجی ہے. اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ نے ہی کہا تھا من مسا جلدی لن تمسہ النار, جس کے جسم سے مجھ محمد کا جسم لگ جاتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی. یا رسول اللہ زندہ باد. سنیے اب یہاں پر ایک جو چیز ہے وہ بڑی سمجھنے کی ہے اور عثمان توجہ دیں گے. سید صاحب سبحان اللہ, سید صاحب رو دیے اس چیز پر اور ذکر رسول کو سن کر کے اگر کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے خدا کی قسم یہ اس کے ایماندار ہونے کی علامت ہوتی ہے. سبحان اللہ بولیں, میں ایک چیز بتا دوں گا, اور سے بولیں گے سبحان اللہ, دل سے بولیں گے سبحان اللہ. میرے نبی نے کہا ہزاروں صحابہ کے بیچ میں اے لوگوں ایک بات سنو. کہا کیا؟ کہا میں چاہتا تو عدلات عکاشہ اور ام الفضل کو اپنے حجرے میں بلا کے بھی دے سکتا تھا. بھائی ہے کہ نہیں بات؟ بھائی کس کا ہے سنو. مثال کے طور پر میرے اوپر آپ کے 10 روپے ہیں, مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ہیں تو میں آپ کے گھر بھی آ کے دے سکتا ہوں, دکان میں دے سکتا ہوں, تنہائی میں دے سکتا ہوں. جلوت میں کیوں دوں گا, میں تو خلوت میں دوں گا, ہے کہ نہیں؟ نبی نے یہی کہا صحابہ سے. ارے بھائی میں چاہتا تو ام الفضل کے 3 درہم ان کے گھر میں دے سکتا تھا, عکاشہ کو کوڑے کا بدلہ اپنے حجرے میں دے سکتا تھا. تم ہزاروں کے بیچ میں کیوں دیا میں نے؟ صحابہ عرض کرتے آقا بتائیں. نبی بولے سنو, میں نے ہزاروں کے بیچ میں بدلہ اس لیے دیا ہے تمہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر تمہیں کسی سے لینا بھی آ جائے اور مرنے سے پہلے پہلے حق دینا بھی آ جائے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. یہ ترجمانی ہے اس آیت کریمہ کی جو حصہ پڑھا میں نے. چلیے اب اگلی بات سنیں آپ. میرے نبی نے وصال کے 3 دن پہلے یہ کیا. اچھا ایک چیز اور بھی بتاؤں گا میں تمہیں آج, وہ بھی غور کرنے کی اور دماغ میں اتارنے کی. 3 دن تک نبی کو بخار رہا. کتنے دن؟ زور سے بولو. اور 3 دن نبی کے سر میں درد رہا. ٹھیک ہے, اس میں بھی بہت بڑی ہمت, بہت بڑا راز ہے. اور راز کیا ہے وہ بھی سمجھو آپ. آج اس ماحول, اس معاشرے اور اس غدار دنیا میں جو لوگ غدار ہیں, غدار وہ کہتے ہیں ارے دیکھو دیکھو اللہ نے ایسا تو دنیا میں ہی دکھا دیا, تڑپ تڑپ کے مر رہا, اس کا تو دم بھی نہیں نکل رہا, اس کی روح بھی نہیں نکل رہی, بیماری میں مچل رہا, اس کی سانسیں پوری ہو رہی ہے, دیکھو اللہ اس کے گناہوں کا بدلہ ایسا تو دنیا نہیں دے رہا. کسی کی تکلیف کو دیکھ کر, کسی کو مشکل میں دیکھ کر
کسی کو پریشانی میں دیکھ کر جو تم اس طریقے کے جملے استعمال کرتے ہو تو پھر نبی کو کیا کہو گے؟ پھر اپنے رسول کو کیا کہو گے؟ پھر اپنے نبی کو کیا کہو گے؟ بولو. نبی معصوم علی الخطا ہے، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، پھر کیا کہو گے نبی کے لیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب یہاں پر جو مفسرین کرام کہتے ہیں وہ سنو. سب سے پہلے نبی کا فرمان سنو. نبی کہتے ہیں مرنے سے پہلے بیماریوں کا اتر جانا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پوچھا گیا آقا کیوں؟ نبی نے فرمایا جتنے دن تک بستر پر مشکلیں اور پریشانیاں برداشت کر کے مرو گے اللہ تعالیٰ اتنے کی تمہارے گناہوں میں کبھی عطا فرمائے. ایک جگہ پر مفسرین کرام نے یہاں تک کہا جتنی بڑی بیماری اللہ موت سے پہلے انسان کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اتنے کی بڑے بڑے عذابوں سے اللہ بندے کو قبر اور حشر کی مشکلوں سے بچا لیتا ہے. اب کسی کے لیے یہ مت کہنا دیکھو اللہ نے دنیا میں دکھا دیا. تم کون ہوتے ہو بھائی؟ کون ہوتے ہو تم؟ بیماری کیا ہے بولو، اور موت کیا ہے یہ بھی بتا. بتائیے آپ. بیماری ہے رحمت. کیا ہے بیماری؟ زور سے بولو نا بھائی. رحمت. اور موت کیا ہے؟ تحفہ. الموت تحفۃ المومن. نبی کہتے ہیں موت ایمان والے کے لیے تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور بیماری رحمت ہے اللہ کی طرف سے. یہاں تک نبی نے فرمایا ایمان اگر سلامت ہے اور 3 دن تک مرنے سے پہلے آدمی بیماری میں تڑپتا رہے تو پروردگار عالم کی رحمت کے فرشتے اس بیمار کی عیادت کے لیے اترتے ہیں. اب سنیے کتنے دن تک بخار تھا نبی کو؟ زور سے. سر میں درد کتنے دن؟ ٹھیک ہے 3 دن مکمل ہو گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نبی کی محبوبہ بیوی بلا کر کہا عائشہ مجھے اس حجرے سے بہت پیار. سنیں اور سے بات کہا مجھے اس حجرے سے زور سے کرو بھائی بہت پیار ہے. تو حضرت عائشہ بولی سرکار مجھے بھی اس مٹی سے بہت پیار ہے. تو پھر نبی نے ایک بات کہی عائشہ اگر میں اسے قبول کر لوں تب. سنو تو حضرت عائشہ بولی آقا آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی. کہا کیا؟ بولے سرکار میں یہ کہنا چاہتی تھی آپ سے معلوم ہے کیا، لیکن سرکار میں نہیں کہتی تھی نہیں کہہ پاتی تھی. عائشہ کہہ دو نا آپ کہہ دو. کہا آقا میں یہ چاہتی تھی جب آپ کا وصال ہوگا نا تو میری زندگی کی شروعات اس حجرے سے ہوتی ہے آپ کے ساتھ. میں چاہتی ہوں وصال کے بعد آپ کا جسد اقدس اسی حجرے میں دفن کیا جائے. نبی بولے عائشہ میں بھی یہی چاہتا. سبحان سے بولو سبحان اللہ. یہاں پر بھی ایک قابل غور ہے بات وہ بھی سن لو تم سب. نبی یہی چاہتے تھے سید صاحب دفن حجرے میں ہو، مگر نبی نے پہلے نہیں کہا، پہلے اپنی بیوی حضرت عائشہ سے کہلوایا. اس کا مطلب یہ ہوا بیویوں کا کسی بھی بات میں دل رکھ لینا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. زور سے بولو بھائی. کرو گے تو وہی جو تمہیں کرنا ہے، مگر کتنا اچھا ہوگا کہ اس کا بھی دل رکھ لو. نہیں بھائی حضرت عائشہ نے صرف دل کی بات تھی وہ بول دی. حالانکہ دفن نہیں ہونا تھا. پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ابو بکر کی انگلی پکڑ کر نبی نے کہا تھا یہ خطہ یاد رکھنا ابو بکر، جس دن میرا آخری وقت ہوگا اسی خطے میں زمین کے مجھ محمد کو دفن کیا جائے. ابو بکر مانتے نہیں کسی کی بھی، پھر بھی حضرت عائشہ کو راضی کیا اور انہوں نے کہا پورے مدینے میں عورتوں کو جمع کر کے نبی کے وصال پر
تم سب کو مبارک ہو، آقا مجھ سے کتنا پیار فرماتے تھے پتا ہے؟ کہا کیا بولے؟ جس زمین پر میں چاہتی تھی میرے آقا نے اسی زمین پر آرام فرمایا. سبحان اللہ بولو. سنیے میری بات سنیں. کیا کروں؟ میرا دل چاہتا تھا ابو بکر صدیق کا بھی ذکر ہو، جلدی جلدی سے ذکر کر کے حسین پاک تک ہم پہنچے. چلیے کوئی بھی نہیں، وہ جلسہ بھی آپ کے محلے میں ہی ہے، بات کو بیچ میں نہیں چھوڑیں، لے کے چلیں تو اچھا لگے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ بات آئے گی. سنیں آپ ابھی پریشان تو نہیں ہوئے؟ آپ زیادہ دیر تو نہیں ہوگی؟ نہیں بولوں ابھی بول جاؤں تھوڑی دیر. سبحان اللہ بولو. سنو، میرے نبی کے وصال کا دن آیا تو سرکار نے صحابہ کو جمع کیا. جمع کر کے حضرت علی سے کہا علی تمہیں مجھے غسل دینا ہے، تمہیں غسل دینا ہے. حضرت عباس کے بیٹوں کو ساتھ لینا ہے. اور سنو علی تمہیں کو مجھے قبر میں اتارنا ہے. حضرت عباس کے بیٹوں کو ساتھ لینا ہے. اب یہاں بھی ایک مسئلہ بھی سن لو، نبی کی وصیت بھی سن لو اور مسئلہ بھی سن لو. میں تمہیں سمجھا دوں گا. اچھا میری ایک عادت ہے، یہ مولانا عثمان میرے شاگرد ہیں. میرے علاقے میں ایک چیز مشہور ہے، میرے علاقے میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ٹھیک ٹھاک، وہ میری تقریر بڑی محبت سے سنتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسوں میں. وہ کیوں سنتے ہیں؟ میں صرف ایک ساتھ تقریر نہیں کرتا، جو پہلو مجھے کام کے ملتے ہیں نا میں انہیں ادھیڑتا چلتا ہوں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آتی رہے کہ سچائی کیا ہے. اب یہاں بھی ایک بات آ رہی ہے میرے دماغ میں، اس کو بھی سنوا. سبحان اللہ بولو، میں سنا دوں. حضرت علی سے کیوں کہا غسل دینے؟ حضرت عباس کے ہی بیٹوں کو کیوں چنا کہ غسل میں شریک رکھنا اور قبر میں اتارتے وقت ان کو شریک رکھنا؟ یہ سمجھنے کی بات. اگر حکم ہی دینا تھا تو ابو بکر کو بھی دے سکتے تھے، فاروق اعظم کو بھی دے سکتے تھے، عثمان غنی اور مولا علی عثمان غنی کو بھی دے سکتے تھے، حضرت بلال بھی تھے، عثمان بن طلحہ بھی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، بہت تھے جو نبی کے بالکل قریبی تھے. علی کو کیوں حکم دیا غسل کا؟ تم سب سنو کان کھول کر. اس لیے دیا نبی کا کام امت کے لیے شریعت ہے. نبی کا کام امت کے لیے کیا ہے؟ زور سے بولو. شریعت کسے کہتے ہیں؟ راستے. مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ زور سے بولو بھائی. راستے کو. تو نبی نے علی کو غسل کا حکم اس لیے دیا کہ مولا علی ابو طالب کے بیٹے ہیں اور ابو طالب نبی کے چچا ہیں، تو رشتے میں علی نبی کے پاک کے چچا زاد بھائی ہیں. میرے نبی بتانا چاہتے تھے بھائی بھائی کا جسم ہوتا ہے، بھائی بھائی کا وجود ہوتا ہے، بھائی کو بھائی سے قربت ہوتی ہے. ابو بکر خلیفہ تو ہیں مگر میرا جسم اگر نظروں سے کوئی دیکھے گا تو علی کی نظر اور اب نبی کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے. ارے بولو، بات کو سمجھے نہیں تم شاید؟ کیچ کرو جملہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب جو لوگ علی کی تقدس اور مراتب کو دنیا میں عام کر کے کرنا چاہتے ہیں کہ علی ایسے اور علی ایسے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تم ہم سے زیادہ علی کو نہیں جانتے. مصطفیٰ نے اپنی آنکھ سے مشابہت مولا علی کی آنکھ کو عطا فرمائی ہے. اب یہاں سے ایک راستہ ملتا تھا. حضرت باپ کے غسل پر بیٹے کو چاہیے کہ غسل دے، باپ کو چاہیے بیٹے کو غسل دے، بھتیجے کو چاہیے چاچا کو غسل دے، چاچا کو چاہیے بھتیجے کو غسل دے. یہ نبی اپنی امت کو میسج دینا چاہتے تھے اور میرے نبی نے چاہتے وقت امت کو میسج عطا فرمایا. اگلی بات، تمہیں قبر میں اتارنا ہے علی. حضرت عباس کے بیٹوں کو لے کے، حضرت عباس کے جو بیٹے تھے عثمان بن عباس، یہ کون تھے؟ حضرت عباس بھی نبی کے چچا.
اور حضرت قسم یہ چچا زاد بھائی ہو گئے، اس لیے قسم میں قسم اور حضرت علی تھے، چچا زاد بھائی ہو گئے۔ قبر میں بھی انہوں نے اتارا تو نبی امت کو بتانا چاہتے ہیں لیکن غسل سے قبر تک جنازے میں سب رہے مگر غسل اور قبر کے وقت میں خاندان والے رہے۔ اور سے بولا بھائی غسل بھی خود دو مردوں کو، قبر میں بھی خود اتارو اپنوں کو، یہ نبی نے تم سے فرمایا۔ نبی نے وصیت فرمائی، شہادت کی انگلی اٹھائی، وقت مثال شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا میں چلا اپنی امت کو خدا کے حوالے کیا، نہ تو میں قبر سے سمجھانے نہیں آؤں گا مگر جو نشاندہی دے کر جا رہا ہوں اس کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، نبی مثال فرما رہے، ٹھیک۔ نبی کا جب مثال ہوا تو پورے مدینے میں ایک دم اندھیرا چھا گیا، پورے مدینے میں لوگ ایک دوسرے سے گلے لگ لگ کر رونے لگے، کیا ہوگا اسلام کا، کیا ہوگا دین کا، کیا ہوگا ہمارا۔ اچھا مدینے کے جو منافق تھے نا، منافق، ارے میاں انہوں نے تو خوشی میں دھوم مچا دی، کہا تو ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مسلمانوں کی طاقت ختم ہو گئی۔ سنو بڑی غور سے سننے کی بات نہیں، مدینے کے منافقوں میں خوشی کی لہر، 3 دن تک نبی کا جنازہ رکھا رہا۔ کتنے دن؟ زور سے 3 دن۔ ہاں اچھا ایک بات بتا دوں تمہیں، بھائی کہیں تو یہ بھی بتا دوں، سبحان اللہ بولو تب بتا۔ روح جب انسان کی نکلتی ہے، ہندو ہو یا مسلمان، چھوٹا ہو یا بڑا، داہنے پیر کے انگوٹھے کے ناخن سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کی روح۔ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے دروازے پہ کبھی حضرت اسرائیل نے آ کے اجازت لی ہو کبھی تمہارے ابا کی روح نکالنے؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ بول سکتا ہے؟ کچھ لوگ نہ بول رہے شاید ان سے بھی ہوگی اجازت، نہیں ہے نا؟ بولو بھائی نہیں ہے نا؟ ہاں ایک دروازہ ہے دنیا میں ایسا جہاں 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے اسرائیل، آ کے کھڑے ہو گئے، سلامی پیش کی، سیدہ فاطمہ اپنا سر نبی کی گود میں، نبی اپنا سر فاطمہ کی گود میں رکھے ہوئے، اٹھی فاطمہ، نبی نے اٹھا کر کہا بیٹی اندر چلی گئی۔ کیوں؟ کہا میرے دروازے پہ اسرائیل آئے ہیں۔ رونے لگی تو نبی نے سر چوما، یہ عرب کا دستور تھا سر چومنا، چوما۔ نبی نے کہا بیٹی رو مت، خاندان میں سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ اس کا مطلب کون کم مرے گا اسے بھی نبی جانتے ہیں، کون کب پیدا ہوگا اسے بھی نبی جانتے ہیں۔ چلی گئی فاطمہ اندر، نبی نے اجازت دی، 70,000 فرشتوں کے ساتھ اجازت لے کے حضرت اسرائیل اندر دست بستاز کیا، رب آپ کا اشتیاق کر رہا ہے۔ اچھا نبی بستر پر لیٹ گئے، کہا اسرائیل مجھے انتظار تھا، زور سے بولو بھائی، کہا اسرائیل مجھے انتظار تھا۔ اچھا سرکار اجازت کا؟ بالکل، تمہاری میری روح داہنے پیر کے انگوٹھے کے ناخن سے نکالی جاتی ہے۔ حضرت اسرائیل نے نبی کی روح انگوٹھے سے نہیں، کیوں؟ جب اسرائیل چلے تھے نا روح قتل کرنے میرے نبی کی، تو رب نے کہا تھا اسرائیل میرا محبوب ہے، وہ الگ انداز میں لانا تاکہ امتیاز لگے، فرق پیدا ہو، دنیا والے سمجھیں کون ہے آنے والا۔ سب کی روح پیر کے انگوٹھے کے ناخن سے نکالی جاتی ہے، نبی کی روح انگوٹھے سے نہیں۔ حضرت اسرائیل نے اپنا ہاتھ نبی کے سینے پر رکھا، پوری طاقت سے بول کے دیکھا، دل سے بولو پہلے صحیح بات ہے،
ہاتھ رکھا کہاں نبی کے سینے پہ. جیسے ہی کام شروع کیا اسرائیل نے روح قبض کرنے کا, نبی کو ٹھنڈک لگی. ایک ہچکی میرے سرکار نے آہستہ سے دی. حضرت اسرائیل نے ہاتھ روکا, روک کر کہا آقا کیا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ لہسوئی والا جملہ سنو گے تو تڑپ اٹھو گے خدا کی قسم. اتنا جب کہا تو پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسرائیل قسم کھا کے بولو کیا وقت وصال, کیا موت کے وقت کیا انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ آقا تکلیف؟ کہا نہیں آقا, آپ نے سانس تیز سے لی ہے نا اس لیے مجھے لگا. نبی کہتے مجھے تکلیف تو نہیں ہوئی, مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے. جب اس ٹھنڈ کا احساس ہوا تب میرے جسم کو جھٹکا لگا ہے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اسرائیل اپنا کام یہی پر روک لو, پہلے میرے رب سے ایک وعدہ لا دو اور تم مجھے جواب دو کیا وقت وصال تکلیف ہوتی ہے؟ اسرائیل بولے ہاں آقا بہت تکلیف ہوتی ہے, روح نکلتے وقت شدت کا درد ہوتا ہے. خدا کی قسم اے راتوں کو بستروں پر سونے والوں, اے 5 وقت کی نماز قضا کرنے والوں, اے صبح شام اپنے نبی کو بھولنے والوں, اے اپنی زندگی میں دنیا کو بسا کے نبی کے طریقے کو پسے پشت ڈالنے والوں, جاؤ قربان اس پیغمبر کے کہ جس نے دنیا میں تمہیں پیدا ہوتے بھی یاد رکھا, مکے اور مدینے میں یاد رکھا. جب آخری وقت تھا تو اسرائیل کا ہاتھ رکوا دیا اور نبی بولے اسرائیل قسم ہے تجھے رب کے جاہو جلال کی جتنی تکلیف چاہے آج مجھ محمد کے سینے پہ دے دے, مگر قیامت تک میرے کسی غلام کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اتنا سننا تھا. جبریل اتر پڑے, رب کا سلام آیا, اطلاع دی آقا خوش ہو جائیے آپ کے رب کا وعدہ ہے جو آپ کا ہوگا اس سے تکلیف نہیں دی جائے گی. جھوم کے جھوم کے جھوم کے ٹھیک ہے روح نکالی گئی. تمہاری روح ہو یا ہماری ہو, کسی کی بھی ہوگی, نیتا جی ہوں, منتری صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, سب کی روحوں کے مقام, کسی کی لیین میں, کسی کی سجین میں, کسی کی چاہ زمزم میں, کسی کی مرگھٹ میں. مرگھٹ اس استھان کو کہتے ہیں جہاں لوگوں کو جلایا جاتا ہے. ایک چاہ زمزم شریف مقدس روح, لیین جنتی روح ہے, سجین جہنمی روحوں کا مقام. لیکن نبی کی روح ان مقامات سے اوپر اٹھ کر چلی. 70,000 فرشتوں کے بیچ میں شفاعت رحمت کی چادر میں لپیٹ کر فرشتے لے کے جا رہے ہیں. پہلے آسمان پر بھی استقبال, دوسرے پر استقبال, تیسرے پر استقبال, چوتھے پہ استقبال, عرش بری پہ استقبال. چلتے چلتے روح مصطفیٰ قرب خدا میں پہنچی اور جا کر فرشتے کہتے مولا یہ تیرے محبوب کی روح ہے, کہاں رکھیں کہاں رکھیں؟ اب یہاں تو فرشتے روح مصطفیٰ کو لے کے گھوم رہے. تھوڑی دیر میں بھی تمہیں گھما لوں گئی. ارے بھائی اکیلا میں ہی کیوں گھوموں, تم بھی تو گھومو تھوڑے بہت. سبحان اللہ تو بولو. تقریر کا جو لطف ہے نا وہ لیا کرو تھوڑا. ایسا تو میں بھی کتاب سے پڑھ کر بھاگ جاؤں تو فائدہ نہیں ہوگا. تھوڑا سا جو آیا اسے سنتے ہو. اب وہ سننے سبحان اللہ بولو کتنی پیاری بات ہے. ادھر فرشتے روح مصطفیٰ کو لے کر گھوم رہے ہیں اور ادھر نبی کی روح مدینے, نبی کا جسم مدینے میں رکھا. ٹھیک ہے. ایک دن اور ہوا تھا ایسا جب نبی معراج میں پہنچے تو کچھ مولویوں نے کتابوں میں لکھ دیا 27 سال تک نبی معراج میں رہے. کتنے سال؟ میں کہتا ہوں ارے یار مولانا صاحب سوچ سمجھ کے قلم چلا دیا ہوتا. وقت کا تعین, وقت کو ڈیسائیڈ چاند اور سورج کی رفتار سے کیا جاتا ہے. مگر جس دن نبی معراج کو گئے تو اللہ نے چاند سے کہا رک جا, سورج سے کہا رک جا, دریا سے کہا رک جا,
موجوں کی طغیانی سے کہا رک جا، سمندر کی سیلانی سے کہا رک جا، دنیا سے کہا یہ کائنات اپنی جگہ رک جا، ساری کائنات سے خدا نے کہا آج سب رک جاؤ، کوئی نہیں چلے گا اس لیے کہ آج میرا محبوب چل رہا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے محبوب کو۔ مصطفیٰ چل رہے چل رہے چل رہے، دنیا اپنی جگہ، لوگ کہہ رہے ہیں 27 سال رہے میرا نہیں۔ اب یہاں بھی ایک بات سنیں آپ نکتے کی، جب چاند سورج اور دنیا اپنی جگہ پھیلی ہوئی ہے، ہوا رکی ہوئی ہے، تو پھر آگ کا مطلب ہی ختم ہو گیا۔ اب تو خدا جانے کہ کب تک رہے اور مصطفیٰ جانے کے کب تک رہے، آج کا مولانا کا جانے کے کتنے دن رہے، کوئی نہیں جانتا کتنے دن رہے، ہاں رہے مصطفیٰ۔ اب تو خدا جانے کے کتنے دن محبوب کو پاس رکھا، اور محبوب جانے کتنے دن قرب خدا ملا۔ یہ میرا آج پھر وہی تاریخ ہے، نبی کی روح آسمانوں میں گردش کر رہی ہے، فرشتے لے کے گھوم رہے ہیں، کہاں رکھے روح مصطفیٰ، کہاں رکھے روح مصطفیٰ، کہاں رکھے روح مصطفیٰ، سارے فرشتے گھوم رہے ہیں۔ جب کی بارگاہ میں بولے جنت میں رکھ دیں، آواز آئی جنت تو صدقہ ہے تیرے حبیب، عرش بری پہ رکھ دیں، آواز آتی ہے عرش بری پہ بہت دنوں پہلے میرے حبیب کا قدم آ چکا ہے، سدرۃ المنتہا پر رکھے، آواز آئی بہت دنوں پہلے میرا محبوب سیر و تفریح کر چکا ہے، کس جگہ رکھے؟ رب کہتا تلاش کرو، اس میں راز تھا، اس میں حکمت تھی، اس میں فلسفہ تھا، ادھر روح کو گھمایا جا رہا ہے، قرب خدا میں روح کی تفریح کرائی جا رہی ہے، فرشتوں کو محبوب کا تقدس سمجھایا جا رہا ہے، مدینے میں نبی کی نماز جنازہ ادا کرائی جا رہی ہے، 3 دن تک نبی کی نماز جنازہ ہوتی رہی رسول والوں، کتنے دن؟ اور سے 3 دن۔ اگر نبی کے جنازے کا کوئی امام نہیں بنا، کیوں؟ امام الانبیاء بنا کے خدا نے تمہارے میرے نبی کو بھیجا تھا، کوئی امام کا نہیں بنا مسلح کا۔ ایک ایک آدمی آیا اور نماز پڑھ کے گیا، نماز سب نے پڑھی جنازے کی، مگر امام کوئی نہیں بنا، 3 دن تک نماز ہوئی۔ اچھا سید صاحب اگر اجازت ہے تو ایک نکتے کی بات اور کروں، سبحان اللہ بولو گے تم سب؟ جو لوگ آ رہے تھے وہ نبی کی کیا پڑھ رہے تھے؟ جنازے کی زور سے بولو، زور سے نماز۔ تو جنازے کی نماز بشکل نماز دعا ہے، کیا ہے یہ بشکل نماز؟ زور سے بولو، بشکل نماز دعا۔ تو اس میں نیت کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ثنا پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد ایک دعا کی جاتی ہے، کیا؟ تیسری تکبیر میں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ تو زندہ کو بھی بخش دے، مردے کو بھی بخش دے، وشاہدنا وغائبنا، جو موجود ہیں انہیں بھی بخش دے، جو نہیں ہیں انہیں بھی بخش دے، وصغیرنا وکبیرنا، تو چھوٹوں کو بھی بخش دے، بڑوں کو بھی بخش دے، وذکرنا وانثانا، مردوں کو بھی بخش دے، عورتوں کو بھی بخش دے۔ یہ دعا ہے جو نماز جنازہ پڑھنے والے پڑھتے۔ یہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مردے کو، سامنے والے کو، حاضر کو، تو نماز جنازہ تو نبی کی بھی پڑھی گئی، تو پھر پڑھنے والوں نے پڑھا کیا؟ تو ادھر تو نبی کی نماز جنازہ ہوتی رہی اور 3 دن تک ہوتی رہی، جو ہے یہ ختم کر لوں، چلو اس سے آگے کل کو سنا دوں مجھے پوری کر لوں بات، تو زور سے بولو نا بھیا، سبحان اللہ، زور سے بولو نا آپ لوگ، سنو
3 دن تک نماز جنازہ میرے سرکار کی ہوتی رہی. تو یہاں پر جو لفظ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ زندوں کو بھی بخش جو کھڑے ہیں پیچھے، اور اس مردے کو بھی بخش جو رکھا ہے سامنے. تو سامنے تو نبی تھے نا. تو کیا ابو بکر نے مردہ سمجھا تھا نبی کو؟ کیا عمر نے مردہ سمجھا تھا نبی کو؟ کیا عثمان غنی نے مردہ سمجھا تھا نبی کو؟ کیا علی اور علی کے بیٹوں نے مردہ سمجھا تھا نبی کو؟ جب مردہ نہیں سمجھا تو پھر نماز جنازہ کیوں ہوئی؟ جو ہے ٹھیک ہے، چلو مان لیا ہم نے، بس شکل نماز دعا ہے. یہ تقریر کا لطف لو، کبھی کبھی جھوم کے سبحان اللہ بولو. نے جو 3 دن تک تلوار ہاتھ میں لے کے کہہ رہے تھے ہے کسی کی ہمت جو نبی کو مردہ کہہ دے؟ وہ عمر بھی پڑھ کے چلے گئے. میں کہتا ہوں عمر تو زندہ کہہ رہے تھے، ہمارے جنازہ پڑھ لی. ادھر نماز ہو رہی ہے، اور روح ہے مصطفیٰ آسمان میں گردش کر رہی ہے. فرشتے گھوم کے بولے مولا تیری رحمتوں کے قربان تو بتا کہاں رکھا. ہمیں کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں تیرے محبوب کی روح رکھی جائے. کہاں رکھیں؟ تو مشیت نقیب بولا خدا کی قدرت نے پکار کے کہا فرشتوں صبح قیامت تک گھومتے. بھئی حضرت عمر نے کو تو ابو بکر نے بھی روکا، عثمان غنی نے بھی روکا، حضرت حسن نے تو جا کے جھبا پکڑ دیا. عمر رک جاؤ، عمر رک جاؤ، عمر مدینے میں خلفی شان نہ ہو جا. میرے نانا نے امن کا پیغام دیا ہے، عمر کیا کر رہے ہو؟ عمر نے کہا حسن میری جان قربان تم پر. عمر کہہ رہے حسن میری جان قربان تم پر، ہٹ جاؤ. ہے ہمت کسی کی تو آپ دروازہ کھولنے وقتے میں مدینے میں اور میرے نبی کو مردہ کہہ دے؟ حسن بولے عمر کوئی نہ کہے گا تو واپس آ جاؤ. حسن لٹا کے لائے عمر زور سے بولو سبحان اللہ. جنازہ تیار تھا میرے نبی کا، نماز جنازہ عمر نے بھی پڑھی، انہوں نے بھی پڑھ لی. اور میں تصور میں کہتا ہوں عمر 3 دن تک مدینے میں کہتے گھوم رہے تھے کہ نبی زندہ ہے، اب نماز جنازہ پڑھ لی اور 3 دن تک پڑھوا دی. 3 دن تک نبی کی نماز جنازہ پڑھوائی، تم نے بھی پڑھی. عالم تصور میں ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ جب نبی زندہ ہے تو پھر نماز جنازہ پڑھی کیسے؟ تو صحابہ کی قبروں سے گنبد خضرا سے ابو بکر بولے، حضرت عمر بولے، جنت البقیع سے صحابہ بولے، حسین پاک کے کٹے سر سے جنت البقیع ماں کے قدموں سے آواز آئی محمد اقبال وسیع نماز تو ہم نے پڑھی تھی مگر نانا کو مردہ نہیں کہا تھا. میں نے پھر کہا میرے نانا کی امت کو بتا دو ہم نے نانا کو مردہ نہیں کہا بلکہ ہم نے نماز اوروں کی طرح نہیں پڑھی. ہم نے نماز ایسے پڑھی جو بھی نیت پاک کے کھڑا ہوتا تھا وہ کھڑے ہو کے کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. بہت ہو گیا بجنے والا ہو. حضرت کہہ رہے ہیں ابھی 10 منٹ ہو بول دوں ابھی ہو. چلیے 2-4 منٹ اور بول دوں. نبی کا جنازہ اٹھا، چلے لے کے جنازہ اٹھانے والوں میں سب صحابہ تھے، پورا مدینہ تھا، وہ نوا کے ہزاروں لوگ جا کے میرے نبی کا جنازہ قبر انور میں اتارا جا رہا تھا. تو مولا علی کے اتارنے والے اور حضرت عباس کے بیٹے مولا علی نے جب قبر میں رکھ دیا نبی کو تو چیخ نکل گئی علی کی. لوگوں نے کہا علی کیوں رو رہے ہیں؟ مولا علی بولے کیوں نہ رو، اس نبی کو رکھ کے چل دیا میں. جانے ایمان ہے یہ، جانے دنیا ہے یہ،
شان کائنات ہے یہ، ان کے بغیر جیوں گا کیسے؟ اتنا کہہ کر علی روئی تو سب رو پڑے. سب نے کہا علی رلاؤ مت، دل کمزور ہو گئے ہیں نبی کے جانے کے بعد. یا علی تم کسی محتاج کی قبر میں نہیں، مختار کی قبر میں ہو. چہرے سے کفن ہٹا کے دیکھ کیوں نہیں لیتے علی؟ زور سے، دل سے رسوئی والو، چہرے سے کفن ہٹا کے دیکھ کیوں نہیں لیتے علی؟ اتنا کہا تو علی بھی یہی چاہ رہے تھے. خدا کی قسم چہرے سے کفن ہٹا دیا. جب سے ہی کفن ہٹا نبی کے جلوہ اقدس سے، روح انور سے، خدا کی قسم تو نبی کے دونوں ہونٹ ہل رہے تھے. بریلی کے امام نے 1400 سال کے بعد دھرتی بریلی کی چٹائی پر اپنا قلم اٹھایا. عشق کے امام نے انگڑائی لی اور لکھ کر چلے گئے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پر لاکھوں سلام. مولا علی بولے اے لوگوں، عمر کی بات کو اللہ نے سچا کر دیا. کیا ہوا؟ کہا نبی زندہ ہے. کیا ہوا؟ بولا دیکھو نبی بول رہے ہیں. علی سنو سنو، علی سنو. 3 آوازیں آئیں. سنو نا نبی کیا کہہ رہے ہیں. مولا علی نے جب کان لگایا، سوئی والوں قربان ہو جاؤ یار اپنے نبی پہ. مصطفیٰ کی لبوں سے آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. خدا کی قسم مولا علی نے سنا تو چیخ نکل گئی مولا علی کی. ہاتھ جوڑے اور قبر مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر کہا، میری جان میرے نبی پہ قربان. آقا جب تک علی کے جسم میں جان ہے یہ بھی آپ کے دین پر قربان رہے گا، اور علی کی اولادیں بھی آپ کے دین پہ قربان رہے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان سرور کونین. مولا علی نے جو نبی کی قبر میں کھڑے ہو کے جملے بولے تھے، مولا علی نے بھی شہادت مصطفیٰ کے دین کے لیے پیش کی، اور علی کے بیٹوں نے بھی اپنی گردنوں کو کٹا کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، دست تو دست ہے، دریا بنا چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے کھولے ہم نے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.